یہ میرے والد کی داستان حیات ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ میرے دادا نے کافی زمین چھوڑی تھی جس کا تنہا وارث میرا باپ بنا، کیونکہ دادا کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ تھی۔ باقی اولادیں جو لونڈیوں باندیوں سے ہوئیں اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ میرے والد کی شادی دادا جان نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس وقت وہ صاحب شادی کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھے۔ میری والدہ میرے والد سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ جب میرے بابا جان جیون ساتھی کے تصور سے آگاہ ہوئے تو والد ڈھلتی عمر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لہذا ہماری پرورش بہت ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ گھر بھی بظاہر پرسکون نظر آتا تھا۔ میری والدہ شریف الطبع خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی والد صاحب سے جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی ان کی کوئی غیر معقول قسم کی سرگرمیوں پر روک ٹوک رکھی۔ یہ وجہ تھی کہ دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ امی جان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے دوسری شادی بھی نہ کی، یہاں تک کہ ہم تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ان دنوں میں 18 سال کی اور میرا بھائی 20 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک قبیلہ آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے ہمارا اور ہم نے ان کا نام ہی سن رکھا تھا۔ اس قبیلے میں ایک شادی ہوئی تو میرے بابا جان کو دعوت ملی۔ یہ دعوت انہوں نے بابا جان کو اس لیے بھجوائی تھی کہ وہ علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، چونکہ قبیلے والے بابا جان کو ایک باعزت شخصیت گردانتے تھے۔ انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور نکاح کے وقت کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ دلہن سے نکاح کا عندیہ لیں۔ نیز مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ چونکہ بزرگ ہیں اس لیے آپ لڑکی سے پوچھیں کہ تم کو فلاں کے لڑکے سے رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ جب میرے بابا جان نے اس دلہن جنداں سے پوچھا کہ تجھ کو فلاں ابن فلاں کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ مجھ کو ہرگز یہ شخص بطور شوہر منظور نہیں ہے، میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں برادری میں شور مچ گیا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں سونت لیں کہ آج ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس نے بڑی برادری میں ہماری عزت حاق میں ملا دی ہے۔ اس دن اگر بابا جان بطور معزز مہمان موجود نہ ہوتے تو یقیناً دلہن اسی وقت قتل ہو جاتی، مگر قبیلے والے مہمان کی بات کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ بابا جان نے کہا کہ دیکھو بھائیو، یہاں تو تم مجھ کو اس شادی میں مدعو نہ کرتے، اور اب اگر تم نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے تو میری رائے کا احترام بھی تم پر لازم ہے۔ تم لڑکی کو قتل نہیں کرو گے، میں اس لڑکی کی جان کی امان چاہتا ہوں، باقی جو شرط تم رکھو گے وہ مجھے منظور ہے۔ کچھ مردوں نے شور مچایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسی عورت کی زندگی کی امان نہیں دے سکتے جو اس قدر بے حیا ہے۔ اس کا قتل کیا جانا چاہیے ہی ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی عورت اس قسم کی جرات دوبارہ نہ کر سکے۔ لڑکے والے خاص طور پر اس بات پر مصر تھے کہ دلہن جنداں کے بھائی اس کو فوراً قتل کر کے خود تھانے میں پیش ہو جائیں۔ دلہن کے باپ نے کہا کہ غیرت مند کے لیے پھانسی کا پھندہ شجاعت کا نشانہ ہوتا ہے، کم از کم برادری اور قبیلے والے تو ایسے مردوں پر فخر کرتے ہیں، باقی قانون کیا کہتا ہے اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ بابا جان کسی صورت لڑکی کا قتل کیے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اس دروازے کی چوکھٹ پر سے ہٹتے ہی نہ تھے۔ بابا جان کے اصرار اور سمجھانے پر بلاآخر جندہ کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں نیچے کر لی، لیکن انہوں نے لڑکی کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے لڑکی کی جان بخشی کے عوض اپنے پلے سے تاوان کی رقم اور انہوں نے برادری کے مشورے سے طے کی اور جندہ کو اپنے گھر لے آئے۔ جندہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جیسے تاریکی میں دیے کی لو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کی ہم عمر آ گئی تھی، مگر ماں کا رنگ جندہ پر نظر پڑتے ہی سنولا گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ مردہ آواز میں اتنا پوچھا کہ یہ کون سی چھوکری ہے؟ بابا جان نے جواب دیا، شہزادی رنج نہ کرو، یہ تو 2 دن کی مہمان ہے، آج یہاں رہے گی، صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی ابا جان نے اس 16 سال کی روپ متی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے ہی اتر گئیں جیسے کوئی اپنے تن سے میلے کپڑے اتار کر میرے پڑے پھینک دیتا ہے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ جندہ کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اسی پر رکھنے دیتے، مگر جندہ کے حسن کا فسو ایسا تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس کے کوئی اور نظر ہی نہ آتا تھا۔ جیسا وہ کہتی تھی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ اب گھر کی مہرانی میری ماں نہیں بلکہ جندہ تھی، اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی تھی۔
ماں اس اہانت کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی اور بابا جان کو فوراً اس بات کی پرواہ نہ تھی، اس کے بچوں کی ماں جیتی ہے کہ مرتی ہے۔ ماں گل گل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور بابا جان انہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے بھی روادار نہ تھے، جیسے وہ خود ہی چاہتے ہوں کہ یہ جلدی ہی اپنی آگ میں جل کر ختم ہو جائے۔ اس پر جندہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ اپنا نوکر اور غلام ہی سمجھتی تھی۔ ہم جو ناز و نم سے پلے تھے وہ ہم سے اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی تھی اور ایسے چھوٹے موٹے اور گھٹیا کام کرنے کو کہتی جیسے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانے کی تہیا کر چکی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو وہ بابا جان سے ہم کو برا بلا کہتے اور مارنے تک سے گریز نہ کرتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جو کچھ مانگنا ہو، اپنی چھوٹی ماں سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی وہی تم کو دے گی۔ برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا، ماموں اور چچا بھی نہ تھے کہ ہم ان کے یہاں بھاگ جاتے۔ رہنا یہیں تھا اور بے عزتی نہ سہی جاتی تھی۔ ماں مردہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بستر پر سسک رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھی اور باپ کی طرف سے ترکہ میں بہت کچھ لائی تھی۔ اس کے باوجود میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی۔ ماں کے تمام زیورات جندہ کے قبضے میں تھے۔ میرے معصوم بہن جب ماں کی ایسی حالت دیکھتی تو خود رو رو کر دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی قاسم غصے کا بہت تیز تھا۔ بے شک وہ بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کو باپ کی اس بڑھاپے کی شادی پر بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ آئمہ، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں جندہ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم جندہ کو دیکھ لیں گے۔ ایک دن وہ بابا جان زمینوں کا حساب دیکھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں میں تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں ان کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔ ایک دن گزرا، میں بڑے بھائی قاسم کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ کو سخت مضطرب نظر آتا تھا، جیسے کسی نے شیر کو پنجے میں بند کر دیا ہو۔ میں یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ شام سے کچھ پہلے وہ کہنے لگے، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ علاج کروا سکوں۔ اس اضطراب اور پریشانی کو دیکھ کر بابا جان نے قاسم بھائی کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کر دی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ آنا۔ قاسم چلا گیا۔ میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے گھر لوٹ گیا ہے۔ رات کو جہاں جندہ سوتی تھی، آج وہاں میری بہن سکینہ سو رہی تھی۔ یہ جندہ کا بستر تھا، اسی کا کمرہ تھا، مگر بستر پر جندہ نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ جندہ نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سکینہ، تیرا بابا زمینوں پر گیا ہے، بڑی خوابگاہ میں مجھ کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تم آج میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت گار سوتی تھی، لہٰذا میری بہن سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ نہ جانے قاسم کے دل میں نفرت کی آگ کب تک بھڑک رہی تھی، آج اس کو موقع مل گیا۔ یہ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے میں کی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا جندہ کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سکینہ بیچاری سسکی بھی نہ لے سکی۔ میرا بھائی قاسم اس کو سوتیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے کر کے چلا گیا۔ سویرے نوکر ہمتا آیا، بابا جان کو اس صورت حال بتائی۔ ہر طرف اس واقعہ کی دھوم مچ گئی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں میں جب کوئی باپ یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ اور بد چلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ جب سکینہ جندہ کے پلنگ پر سو گئی تو جندہ کا ڈر پھر بھی دور نہ ہوا۔ شاید چھٹے حص آج اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یا اللہ، اس کو زندگی کی منظور تھی، یا اللہ اس کی زندگی منظور تھی اور سکینہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ جندہ وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ کے مستل کمرے میں جا سو گئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید قاسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکتی۔ ہم زمیندار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، روپے پیسے کی برکتوں سے ایسے معاملات دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن قاسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح اس کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور اس کی آوارہ اور بدچلن کہا جاتا، جبکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ پس وہ خود ہی تھانے میں حاضر ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں جندہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور وہ ماری گئی۔
شاید قدرت کو یہی منظور تھا، بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرنے کے بعد ہی جندہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمات سہنے کے لیے اکیلی ہی رہ گئی۔ بستی بزدار۔